नुस्खा सुबह सवेरे के वक़्त से फ़ायदा उठाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह सवेरे के वक़्त में बरकत नाजिल कर दे। चुनांचे सुबह सवेरे का वक़्त बरकत का वक़्त होता है, और जो लोग इस वक़्त से फ़ायदा उठाते हैं उसके रिज़्क़ में बरकत आती है, उसका रिज़्क़ फराख हो जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इज़ा सल्लैतुमुल फ़ज्र फ़ला तनामू अन तलबि अर्ज़ाक़िकुम, जब तुम फजर की नमाज पढ़ लो तो रिज़्क़ तलाश करने से सोया न करो। बहुत वाज़िह अंदाज में फरमाया कि फजर के बाद सोना नहीं है, बल्कि रिज़्क़ की तलाश में निकलना है। रिज़्क़ की तलाश से सोया न करो, बल्कि रिज़्क़ तलाश कर लिया करो। फ़क़द अलिमतुम अच्छी तरह जानते हो, अन्न समा ला तुमतिरु ज़हबन वला फ़िज़्ज़ा, आसमान सोना और चांदी नहीं बरसाता। सोने और चांदी के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है, फजर के बाद सोना नहीं है। और आप लोग देखते हैं 90% लोग फजर के बाद सोते हैं और कारोबार के लिए किस वक्त निकलते हैं? 10 बज चुके होते हैं, 11 बज चुके होते हैं, उस वक्त निकलते हैं। चंद दिन पहले मेरे पास एक तहरीर किसी ने भेजी, शायद फर्जी हो लेकिन बहुत मुनासिब है बात समझने के लिए। कहते एक मार्केट में कारोबारी एतबार से लोग बड़े परेशान थे और बड़े फिक्रमंद थे कि सेल नहीं हो रही, गाहक नहीं आ रहे, पता नहीं क्या मसला है। चुनांचे सारे मिल के बैठ गए कि हम कोई मुशावरत कर लेते हैं, असबाब तलाश करते हैं कि आखिर हमारी मार्केट की तरफ गाहकों का रुजू क्यों नहीं है, कारोबार हमारा क्यों नीचे की तरफ जा रहा है, जवाल की तरफ जा रहा है, कमाल और तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहा। अब वो मार्केट के सारे बड़े बड़े बैठे हुए इस बारे में मुशावरत कर रहे थे। चाय मंगवाई तो चाय लाने वाला गुलखान आया। गुलखान जब चाय तकसीम कर रहा था, उधर से वो लोग आपस में मुशावरत कर रहे थे कि कारोबार बहुत नीचे की तरफ जा रहा है और सेल नहीं हो रही, गाहक नहीं आ रहे। तो गुलखान उनकी बातें सुन रहा था। तो आखिर में गुलखान ने कहा कि साहब अगर आप लोग नाराज़ ना हो तो मैं एक बात कर लूँ। कहने लगे आप बात कर लें। फरमाया तुम लोग दुकान खोलते हो 10 या 11 बजे, और तुम्हें पता है कि 10-11 बजे ज़वाल का वक़्त होता है, और जब तुम दुकान ज़वाल के वक़्त खोलोगे तो कमाल कहाँ से आएगा? तो कारोबार तो ज़वाल पे जाएगा, वो कमाल की तरफ तो नहीं जा सकता, वो वक़्त ही ज़वाल का है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि जब किसी भी मुल्क पे, किसी भी शहर पे, किसी भी फौज पे हमला करते थे तो सुबह सवेरे हमला किया करते थे, और जो ही सूरज थोड़ा सा ऊपर को आता था फिर हमला नहीं करते थे, बंद कर देते थे कि अब ये वक्त हमले का नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद जो मुतवज्जी होती है वो सुबह सवेरे के वक्त में मुतवज्जे होती है। एक सहाबी ने हुजूर से अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी कारोबार करता हूँ, मंदा है, कारोबार आगे बढ़ी नहीं रहा, मुनाफा नहीं मिल रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह सवेरे कारोबार पे जाया करो, कारोबार में इजाफा होगा। हदीस शरीफ में आता है कि सहाबी ने सुबह सवेरे मंडी जाना शुरू कर दिया। फ़असरा, वो सहाबी मालदार हो गया। सुबह सवेरे के वक़्त में बरकत है। अच्छा ज़माना था कि लोग सुबह सवेरे के वक़्त से फ़ायदा उठाया करते थे। चुनांचे ख़वातीन जब दही से लस्सी बनाया करती थी तो फजर की नमाज से पहले उठती थी, तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर लस्सी बनाना शुरू कर देती थी। और ख़वातीन का ये कहना होता था कि इस वक्त मक्खन ज़्यादा निकलता है, पता था कि ये बरकत का वक़्त है, इस वक्त ज़्यादा मक्खन निकलता है। और आज भी वो लोग जो माशी तौर पे पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं, वो अपनी कौम को यही तरगीब देते हैं कि सुबह सवेरे कारोबार शुरू कर लिया करो। मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम हैं, वो कुरान और हदीस पे यकीन नहीं रखते, लेकिन उन्होंने तजर्बे से ये बात साबित कर ली कि सुबह सवेरे कारोबार शुरू किया जाए तो कारोबार में बरकत आती है। मुझे एक साहब ने कहा कि मैं चाइना गया हुआ था तो मैंने फ़लाँ शहर में, चाइना के फ़लाँ शहर में एक अजीब उसूल देखा कि जो शहर की हुकूमत थी, शहर की जो हुकूमत होती है म्युनिसिपल कमेटी वाले या दूसरे DCO, और शहर की हुकूमत ने पूरे शहर में ऐलान करवाया था, बाज़ारों में, सरकारी दफातर के सामने, तालीमी इदारों के सामने सरकारी रेस्टोरेंट बनाए हुए थे, और उन रेस्टोरेंट पे लोगों को नाश्ता मिलता था।
لیکن اصول یہ تھا، وقت متعین تھا کہ جو بندہ فلاں بجے سے لے کے فلاں بجے تک پہنچ جائے تو اس کو ناشتہ 75% ڈسکاؤنٹ پہ ملے گا، یعنی 100 روپے کا ناشتہ 25 روپے میں ملے گا۔ جو بندہ 1 گھنٹہ لیٹ آئے گا تو اس کو ناشتہ 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ملے گا، 100 کا ناشتہ 50 میں ملے گا۔ جو بندہ 1 گھنٹہ اور لیٹ آئے گا تو اس کو ناشتہ 75 روپے میں ملے گا، یعنی 25% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ملے گا۔ اور جو بندہ 1 گھنٹہ اور لیٹ آئے گا تو اس کو 100 کا ناشتہ 100 میں ملے گا، ڈسکاؤنٹ ختم۔ صبح سویرے جو ناشتہ وہ لوگ بیچتے ہیں اس میں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، اس لیے تاکہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو جلدی جلدی گھروں سے نکالا جائے، صبح سویرے گھروں سے نکالا جائے۔ صبح سویرے ناشتہ سستا ملتا ہے، تھوڑی دیر ہو گئی ناشتہ مہنگا ہو گیا، تھوڑی اور دیر ہو گئی ناشتہ اور مہنگا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ سمجھ چکے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ہماری اس معاشرے میں رات کو 10 بجے تک دکانیں کھلی رکھنے کا معمول ہے۔ کئی بازاروں میں، کئی مارکیٹوں میں 11 بجے تک بھی دکانیں کھلی ہوتی ہیں۔ دکانیں اگر بند بھی ہو جائیں پھر بھی ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، آدھی رات تک تو ہم وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا باہر ملک میں، UK میں نے دیکھا، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے جب مسلمان اپنے گھروں سے نکلتے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہیں، سڑکیں ایسی سنسان ہوتی ہیں کہ آپ کو کوئی گورا وہاں نظر نہیں آئے گا، صرف اکا دکا مسلمان جو مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ہر طرف خاموشی، سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے وقت لوگ نہیں جاگتے، اور صبح کے وقت جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں یہ گھورے گھروں سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ کوئی واک کر رہا ہوتا ہے، کوئی دوڑ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے، وہ سڑکیں آباد ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو مانتے نہیں ہیں ان لوگوں نے بھی یہ راز پایا ہے کہ رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا بندے کے کام کاج میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہاں، ان کے ہاں پھر یہ ہے کہ ہفتے کی رات اور اتوار کی رات جی بھر کے عیاشیاں کرتے ہیں، پھر پوری رات جاگتے ہیں، چونکہ وہ ان کا آگے پھر کام کا دن ہوتا نہیں ہے، وہ پھر دن ہی عیاشی کا ہوتا ہے۔ لیکن باقی ہفتے کے 5 دن رات کو عشاء سے پہلے، یعنی مسلمانوں کی عشاء کی نماز سے پہلے لوگ گھروں کو پہنچ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور صبح سویرے اٹھتے ہیں، اپنے کام کاج کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، میری امت کے لیے صبح و سویرے کے وقت میں برکت نازل کر دے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت برکت کیا ہوتی ہے، برکت کیا ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بکری ایک وقت میں کتنے بچے دیتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 بچہ دیتی ہے، کبھی کبھار 2 بچے بھی دے دیتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 3 یا 4 بچے دے۔ پھر پوچھا کہ اچھا کتیا ایک وقت میں کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8 10، کئی مرتبہ 12 بچے بھی دے دیتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بکروں کی پیدائش کم ہے اور کتوں کی پیدائش زیادہ ہے۔ پھر اگلا سوال پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ روزانہ کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ میں کہوں لاکھوں کی تعداد میں۔ اچھا تو کتے کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ کوئی کتا ذبح نہیں ہوتا۔ اچھا زمانہ تھا کہ کتے ذبح نہیں ہوتے تھے۔ اچھا کتے کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ کہتے کوئی کتا ذبح نہیں ہوتا۔ تو پھر پوچھا کہ اچھا بکروں کی تعداد پیدائش کم اور آگے کھپت زیادہ، کتوں کی پیدائش زیادہ آگے کھپت نہیں ہے، اور آپ نے اس علاقے میں کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ کوئی ریوڑ نہیں دیکھا۔ اچھا کبھی بکروں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ 12 ہزاروں بکروں پر مشتمل ایک ریوڑ میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا اسی کو برکت کہتے ہیں کہ کتوں کی پیدائش بکروں کی پیدائش کم، کتوں کی پیدائش زیادہ، بکروں کے آگے استعمال زیادہ، کتوں کی استعمال کم یا نہیں ہے، اور اس کے باوجود بکروں کے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے، کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ برکت ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر کتوں کی زندگی میں اور ان کی تعداد میں برکت کہاں سے آ گئی، بکروں کی تعداد میں برکت کہاں سے آ گئی؟ تو تب انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، جب رات کا اول پہر ہوتا ہے تو بکرے سو جاتے ہیں، بکریاں سو جاتی ہیں، اور جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو یہ بکرے اور بکریاں میں کرنا شروع کر دیتی ہیں، یہ جاگ
جاگ جاتی ہیں، جبکہ کتا رات کے اول حصے میں بھونکتا رہتا ہے اور جب آخری حصہ ہوتا ہے تو غفلت کی نیند سو جاتا ہے۔ تو صبح سویرے کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے، بکرے جاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو برکت میں سے حصہ مل رہا ہوتا ہے، کتے سو رہے ہوتے ہیں، وہ برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو روزی میں فراخی کے لیے میں گزارش کروں گا کہ صبح سویرے جاگنے کا معمول بنائیں۔ اگر تہجد کے لیے ہم نہیں جاگ سکتے، کم از کم فجر کی نماز کے لیے تو گھر کے سارے افراد جاگ جائیں، اور پھر اس کے بعد سونے کا معمول نہ ہو۔ رات کو جلدی سویا کرے تاکہ صبح ہم جلدی اٹھا کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ رزق میں برکت آئے گی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اگر صبح 7 بجے مارکیٹ کھولوں گا اور دکان کھولوں گا تو وہاں تو گاہکی نہیں ہوتے، تو پھر کھولنے کا فائدہ کیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ صبح سویرے آپ گاہک کی نیت سے دکان نہ کھولا کریں، برکت کی نیت سے کھولا کریں۔ گاہک کی نیت سے نہ کھولا کریں، بلکہ اس نیت سے کھولیں کہ اللہ تیرا حکم ہے، تیرے محبوب کا حکم ہے، اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں۔ حالانکہ صبح سویرے گاہک تو مارکیٹ میں نہیں آتے، پھر بھی بندہ دکان کھول کے وہاں بیٹھ جائے کہ اللہ تیرے لیے کھول رہا ہوں، پھر دیکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کیا عوض معاوضہ عطا کرتا ہے۔ یہ اگلا عمل ہے رزق میں برکت کا۔ اگلا عمل چاشت کی نماز کا